بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج ہم تذکرہ خیر موجودہ ہستی سندھ اور پنجاب دونوں میں آپ نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ آپ کا اسم مبارک سائیں سید السادات غوث زماں مرشد سید غلام حسین شاہ بخاری مجددی غفاری نقشبندی۔ آپ نے اپنے رب کا قرب الہی حاصل کیا۔ بابا سائیں پیر طریقت رہبر شریعت قاطع شرک و بدعت الحاظ سید غلام حسین شاہ بخاری مجددی نقشبندی غفاری۔ جب آپ کی عمر مبارک 18 غالباً 20 سال کی عمر کے تھے، آپ نے ایک اچھے سفر کیا، حرمین شریف کا سفر۔ اس کے بعد اس وقت بحری جہاز کے ذریعے سفر کرنے کا خرچ 83 روپے تھا۔ سب سے پہلے بابا سائیں پیران پیر محبوب سبحانی غوث اعظم دستگیر سیدنا عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد شریف والے تاجدار کی دربار آئے، خوب اللہ پاک کا ذکر کیا اور خوب مدینے والے تاجدار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی اور خدمت اسلام اور درود السلام کا ورد کیا اور دوسروں کو بھی بتایا، مراقبہ کیا اور خوب قرب الہی حاصل کیا۔ آپ نے وہاں 21 راتیں گزاری، بغداد والے سائیں سے اجازت لی اور بابا سائیں پھر شاہ نجف مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم کی شان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سنائی، من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا ہے۔ یہ لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے لیے قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتا ہے ان ہوا الا وحی یوحی، میرا محبوب اپنی خواہش کے مطابق نہیں بولتا، فرمان اللہ پاک کا ہوتا ہے اور زبان مصطفیٰ کی ہوتی ہے۔ اس شان والے مولا علی مشکل کشا کی دربار میں ہمارے مرشد کریم پہنچے اور زارو قطار روتے رہے۔ زیادہ کچھ وہاں سے آپ کو حاصل ہوا، صرف شوق شریعت، عشق اسلام اور دین کی محبت اور سینے میں توحید کا چراغ اور دل میں پیدا کیا۔ اس کے بعد جب آپ کربلا والے امام عالی مقام امام حسین کی دربار پر ہمارے مرشد کمبر والے سرکار سونا حسین پہنچے تو کربلا والا سارا واقعہ اپنے سامنے رکھ کر بے انتہا رونے لگے اور پھر آپ نے عرض کیا مولا حسین کو، جس طرح آپ نے اسلام کی خدمت میں اپنے بیٹے قربان کیے اور اپنے عزیز و اقارب قربان کیے، اپنے دوست قربان کیے اور معصوم بھی قربان کر کے اللہ پاک کی محبت کی دلیل پیش کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی، سچی غلام ہونے کا ثبوت دیا اور مسلمانوں کو ایک نیا جذبہ عطا کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدینے میں جیسے آپ نے وعدہ کیا ویسے پورا کیا۔ اب ہمیں دعا کریں، دعا دیں اور آپ کے مشن کو ہم بڑھائیں اور اسلام کی خدمت کریں۔ آپ یہ دعا کی، بابا سائیں روتے رہے، فیض لیتے رہے، بہت کچھ ملتا رہا، قیامت تک
آباد رہے گا آستانہ حسین کا، قیامت تک آباد رہے گا آستانہ حسین کا، جہنم نہ جا سکے گا دیوانہ حسین کا، کیونکہ رحمت للعالمین ہے نانا حسین کا۔ نبوت ان کے گھر کی ہے، شجاعت ان کے گھر کی ہے، شہادت ان کے گھر کی ہے، امامت ان کے گھر کی ہے، سخاوت ان کے گھر کی ہے۔ ارے گناہ گارو نہ گھبراؤ، عدالت ان کے گھر کی ہے، بروں کو بخشوانا یہ عادت ان کے گھر کی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اگلا حصہ سننے کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میں آپ کے لیے دوسرا حصہ اپنی مرشد کریم کی زندگی کا بیان کروں۔ السلام علیکم، شکریہ۔